ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون اور ان لوگوں نے کہا جو سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم میں سے سردار تھے، بڑوں نے کہا، سرداروں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن اللہ رب العالمین کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا،
وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں بڑی خوشحالی عطا فرمائی۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جب ہود علیہ السلام نے قوم کے بڑوں کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا اور اپنی رسالت کی خوشخبری دی، تو سردار کہنے لگے اس کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے۔ یاکل مما تاکلون منہ، یہ تو وہ چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی مشروبات پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اس بشر کی بات کو مان لیا، ہود علیہ السلام کی بات کو مان لیا، انکم اذا لخاسرون، اے قوم کے لوگوں اس وقت تو تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا، کیا یہ ہود تمہیں وعدہ دیتا ہے جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وعظاماً، اور تمہاری ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی، انکم مخرجون، پھر تم اٹھائے جاؤ گے۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، جو ساری کائنات دا کلہ ہی خالق، مالک، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ معزز سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آدم علیہ السلام تو لے کے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیاں دی دعوت ایک نقطے دے سارے انبیاء نے ایک کی دعوت دیتی، توحید، اور وقت دے نبی نے اپنی اتباع دی، اپنی پیروی اور اطاعت کرن دی دعوت دیتی۔ سارے نبیاں دی دعوت دا خلاصہ کہ حکم اللہ ذوالجلال والاکرام دا مننا ہے اور عبادت اس انداز دے نال کرنی ہے جویں وقت دے نبی نے اپنی امت نو سکھایا ہے۔ ہر نبی انہوں منن والے بھی موجود سن اور انکار کرنے والے بھی موجود سن۔ بعض نبیاں دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے حبیب نے فرمایا، انہوں نے اپنی امت نو دعوت دیتی، لیکن اس قوم نے، اس امت نے نبی دی دعوت نو قبول نہیں کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سارے نبی اپنیاں امتاں دے نال ہون گے،
بعض انبیاء ایسے بھی ہون گے جنہاں دی بات تے لبیک کرن والے، کہن والے اور تسلیم کرن والے دو آدمی ہون گے، اور کئی نبی ایسے بھی ہون گے جنہاں دا ایک بھی امتی نہیں ہوئے گا، اور کئی صرف ایک امتی لے کے اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر پیش ہو جان گے۔ یاد رکھو، جس قوم نے بھی وقت دے نبی دی بات نو نہیں منیا، اللہ دے پیغام دا انکار کیتا ہے، او قوم طاقت دے اندر جنی مرضی بڑی ہوئے، خوشحالی جنی بھی زیادہ ہوئے، لیکن اس قوم نو زیادہ دیر اس دنیا دے اندر رہن دا اللہ پاک نے حق نہیں دیتا۔ بہرحال جس وقت لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام دی طاقت نو بھول جاندے نے اور اپنی طاقت دے نشے دے اندر آ جاندے نے، پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگاں نو زمین تے رہن دا حق نہیں دیندے جنہ لوگاں نے اللہ دی طاقت نو بھلا کے اپنی طاقت نو یاد رکھیا، اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں۔ اینا قوماں دے اندروں ایک قوم ہود علیہ السلام دی قوم ہے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد دی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے مبعوث فرمایا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے اتے عذاب آیا، اس تو بعد فوراً متصل قوم عاد آئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نو حضرت نوح علیہ السلام دے خلافاء دے اندر بھی شمار کیتا جاندہ ہے کہ جانشین سن سیدنا نوح علیہ السلام دے۔ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے درمیانی وقفے دے اندر قوم عاد آئی اور قوم سمود آئی۔ قوم عاد اور قوم سمود اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ وقت دے پیغمبر نے دعوت دیتی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے او دا تذکرہ فرمایا عاد قوم عاد نو سیدنا ہود علیہ السلام نے اس انداز دے نال دعوت دیتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قوم عاد دی طرف انہاں دے بھائی ہود علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام نے انبیاء دی دعوت دا مرکزی نقطہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، فرمایا کہ اے میری قوم دے لوگوں، اللہ تو علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ
کسے دی بھی عبادت نہیں کیتی جا سکتی۔ ان انتم الا مفترون، اے جڑے تسی جھوٹ موٹ بنائے ہوئے نے، جڑے تسی خود ساختہ خدا بنائے نے، اپنے کولوں جھوٹ کر لیندے ہو۔ فرمایا کہ میں ایک اللہ پاک دی طرف دعوت دینا وام، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم دے لوگوں، میں اپنی اس دعوت دی ڈیوٹی دے حوالے دے نال کوئی تنخواہ نہیں منگدا، کوئی اجرت نہیں منگدا، میں تانوں اللہ ذوالجلال والاکرام دا پیغام مفت پہنچا رہا ہاں اور پوری بصیرت دے نال تواڈے سامنے پیش پیا کرنا ہاں۔ ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میں جڑا اجر لینا ہے میں اپنے اس خالق تے مالک کو لینا ہے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے۔ افلا تعقلون، تسی میری گل کیوں نہیں سمجھ دے، تسی عقل کیوں نہیں کر دے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم دے لوگوں اللہ پاک دے کولوں استغفار کرو۔ اور فرمایا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ رب العالمین والے رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ ذوالجلال والاکرام تواڈیاں غریبیاں ختم کر دیں گے، اللہ رب العالمین تواڈی معیشت دے مسائل ختم کر دیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ مسلادھار بارشاں برسا دیں گے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل و کرم دے نال اے زمین جڑی ہے اے دے اندروں فصلاں اگ جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ اور اے قوم دے لوگ اے کھیتی باڑی کر دینے، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تواڈی طاقت دے اندر بھی اضافے کر دے گا۔ ولا تتولوا مجرمین، تے مجرم بن کے منہ نہ پھیر جاؤ، اعراض نہ کر لوے اجے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا، اے کہن لگے اس دعوت دے مقابلے دے اندر ہود علیہ السلام دی قوم عاد کہن لگے یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تو ساڈے کول کوئی معجزہ تا لے کے نہیں آیا، کوئی نشانی تا وکھاندا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قومک وما نحن لک بمؤمنین، اے کہن لگے اے ہود علیہ السلام اسی اپنے علاوہ نو کوئی نہیں چھڑنا، اور وما نحن لک بمؤمنین، تے اسی تیری گل من کے تیرے تے ایمان بھی لے کے نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیری یہ خواہش ہے کہ اسی اپنے نہ علاوہ نو چھڑ دئیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہود علیہ السلام کہن لگے انی اشہد اللہ وشہدو، تسی بھی گواہ رہو میں بھی اللہ نو گواہ بنا لے، میرا اللہ گواہ ہے۔ فرمایا انی بریم مما تشرکون، میں انہاں ساریاں چیزاں تو برات دا اظہار کرنا، میں بریاں تواڈے اس عقیدے تو، میں بریاں تواڈے اس نظریے تو، جڑا نظریہ تسی بنایا اس قوم دے اندر بڑے بڑے جرم ہے سی۔ توجہ کرنا، 5 بڑے بڑے جرم اس قوم دے اندر۔ پہلا جرم انہاں دا اے سی، اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس دے اندر تذکرہ فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ دی آیات دے نال جھگڑ دے سن، اللہ دی آیات دا انکار کر دیں دے سن، اللہ دا قرآن سامنے پیش کیتا جاندہ،
اللہ ذوالجلال والاکرام دا پیغام جڑا ملدا وہی جڑی آندی سی اے سامنے پیش کیتا جاندا اے لوگوں اے اللہ دی طرفوں وہی جے اللہ دا پیغام جے اے اللہ دیاں آیات جے انہاں نو من لو فرمایا جہادو بی آیات ربہم انہاں نے اللہ دی آیات دا انکار کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے آپ نے ویکھئے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے نے دو صحابی نے آپس دے اندر کسی عید دے ہوتے بحث پیا کر دینے جھگڑ دے پہنے کائنات دی امام نبی دا رنگ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ دی آیات دے بارے جھگڑ دے ہو اللہ دی آیات دے بارے جھگڑا کر دیو اللہ اکبر کبیرہ آپ دا رنگ سرخ ہویا آپ نے فرمایا کہ پہلیاں قومانو اللہ نے اس واسطے ہلاک کیتا ہے کہ انہاں نے اللہ دے پیغام دے بارے جھگڑا کیتا ہے اللہ دے پیغام دا انکار کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اس واسطے میرے بھائیوں رب ذوالجلال والاکرام دے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا صحابہ دے بارے فرمایا کہ اے لوگو جے قرآن سکھنا جے اللہ دی آیات دا علم لینا جے توجہ میرے والے کرنا صحابہ سارے دے سارے پڑھے لکھے سن سارے نبی پاک دے شاگرد سن کائنات دی امام نبی دی شاگردی دے اندر سارے ہی صحابہ سن لیکن آپ نے فرمایا اگر تسی قرآن سکھنا ہے تے میرے چار صحابہ کاریاں دے کولوں سکھنا ہے بعض صحابہ ایسے سن جڑے قرآن دے مفسر سن بعض صحابہ ایسے سن جنہاں نو اللہ پاک نے آخرت دی آیات دے بارے علم عطا فرمایا سی آخرت دی آیات دے بارے اور بعض صحابہ ایسے سن جنہاں نو احکام دیاں ایتاں دا علم ہے سی تے بعض صحابہ ایسے سن جنہاں دے کول وراثت دا علم ہے سی اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بغیر علم تو کئی بندے ساڑھے اندر بھی ایسے نے ایویں کہہ دیندے نے قرآن دے اندر تا گل ہوندی کوئی نہیں کہندے نے کہ قرآن وچ لکھے ہے قرآن دے اندر لکھے ہے اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ قرآن دے اندر کوئی نہیں تے کئی بندے جڑیاں گلاں قرآن نے جنہ چیزاں تو منع کیتا ہے اونا چیزاں دے ہوتے زبردستی عمل کر دینے اپنیاں تشریحات کڑ کے اللہ اکبر تے پہلا انہاں دا جرم کی سی قوم عاد دا پہلا جرم ایسی فرمایا وجہدوا بآیات ربہم اللہ دیاں ایتاں دے بارے جھگڑا کیتا کر دے سن اللہ دیاں ایتاں دا انکار کر دیندے سن اج بھی ساڈے معاشرے دے اندر بھی ایسے لوگ موجود نے ایک ڈاکٹر صاحب نے لاہور دے اندر انہوں نے ایک کلینک بنایا میں انہوں نے جاننا انہوں نے کلینک بنایا اور کلینک دوتے نا توحید دیاں آیتاں لکھ دیتیاں کہ اللہ ہی نفع تے نقصان دا مالک ہے شفاواں دین والا صرف اللہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی دنیا دے اندر ہستی کوئی نہیں جڑی نفع تے نقصان دی مالک ہوئے ایک گروہ اٹھے انہیں احتجاج کیتا ہے محلے دے اندر احتجاج کر دینے کہندے نے کہ نہ آیتاں نو مٹا دیتا جائے اللہ اکبر تھانے دے اندر کیس چلا گیا ایسا چو پوچھتا ہے وجہ کی ہے کیوں مٹا دیتا جائے ان آیتانوں کہندے نے کہ ساڑھے مسلک دے خلاف نے اے ساڑھے مسلک دے خلاف نے اے ساڑھے فرقے دے خلاف نے اس واسطے اسی ان آیتانوں مٹا دیتا جائے اللہ اکبر کبیرہ توجہ میرے والے کرنا کئیاں بندیاں نے انکار تک کیتا ہے کلمہ پڑھ کے آیات دا انکار کیتا ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا سی لیکن آیات دا انکار کیتا ہے کئیاں نے کلمہ پڑھ کے آیات دا انکار کیتا ہے توحید دیاں آیتاں پیش کر دیتیاں جان تو انہوں ہزاران لوگ نظر آنگے جڑے توحید دیاں آیتاں دا انکار کر دے نظر آنگے فرمایا اللہ کلے دی عبادت کرنی ہے اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کسے نو رکوع کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کسے نام دی نظر و نیاز کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے چکنا کوئی نہیں ایک قرآن دے
فیصلے نے، قرآن دے واضح فیصلے نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ دوسرا جرم کیے ایک قوم عاد دا دوسرا جرم ہے وعصوا رسولہ، انہاں نے رسولاں دی نافرمانی کیتی ہے، رسولاں دی گل بھی کوئی نہیں منی۔ اللہ اکبر، اج بھی معاشرے دے اندر ایسے لوگ موجود نے کہندے نے اللہ دے رسول دا فرمان تا صحیح ہے، لیکن میرا مولوی یہی کہندا ہے، میرا مفتی یہی کہندا ہے، میرا مجتہد یہی کہندا ہے، میرا امام یہی کہندا ہے، میرا فقیہ یہی کہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعصوا رسولہم، رسول دے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دے رسول دی نافرمانی دوسرا جرم قوم عاد دا۔ اللہ اکبر۔ اور اس واسطے تا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوے دے اندر اس اثر تے اس قول نو اس موقوف حدیث نو ذکر کیتا ہے، فرمان دینے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے مسئلے دے اندر صحابہ دے نال شدید ناراض ہوئے، شدید ناراض ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فرمان دینے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے فرمان دینے کہ اے صحابہ یوشکو ان تنزل علیکم حجارتا من السماء، قریب ہے کہ اللہ توڑے تے آسمانہ تو پتھران دی بارش برسا دے۔ اللہ اکبر۔ اقولو میں کہنا قال رسول اللہ، نبی پاک نے فرمایا تسی کہندے نے ابو بکر نے ہے کہ ہے، عمر نے ہے کہ ہے، میں توڑے سامنے رسول اللہ دا فرمان پیش کرنا وا، تسی کہندے ابو بکر دا ہے فرمان ہے، عمر دا ہے فتوہ ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ میرے والے کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مقابلے دے اندر جلیل القدر صحابہ دا بھی فتوہ قبول نہیں کیتا۔ تے اس واسطے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام صاحب فرماندے نے جڑے بندے نو یہ پتہ چل جائے کہ اے صحیح حدیث ہے تے دوسرے پاسے میرا فتوہ آ جائے، امام صاحب فرماندے نے نبی دی گل نو، نبی دے فرمان نو سینے نال لانا ہے تے میری بات نو دیوار دے نال مارنا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے اس بندے واسطے جائز نہیں ہوندے تے حرام ہے میرے فتوے دے اتے عمل کرنا، جیڑا بندے نو اے پتہ کوئی نہیں کہ میں اے فتوہ کیڑی حدیث تے کیڑی قرآن دی آیت دے مطابق دیتا ہے، جنوں اے پتہ کوئی نہیں وہ میری گل تے عمل کرے گا، اے بات او دے تے حرام ہے، او دے واسطے جائز کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا، فرماتے ہیں اذا سہل حدیث فہو مذہبی، جے صحیح حدیث آ جاوے توڑے سامنے وہی میرا مذہب جے، او دیتے عمل کر لو، انہوں من لو۔ امامہ نے بھی یہ کیا، صحابہ نے بھی یہ کیا۔ اس واسطے دوسرا جرم وعصوا رسولہم، اور تیسرا جرم واتبعوا امر کل جبار عنید، سرکش تے زدی لوگاں دی پیروی کی تھی انہوں نے، سرکش لوگ تے زدی لوگ تے ننگ تے تھڑنگ لوگ جنہوں نہ دین دا پتہ ہے، نہ مذہب دا پتہ ہے، نہ قرآن دا پتہ ہے، نہ کلمے دا پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ انہوں پاکی دا پتہ ہے، نہ پلیتی دا پتہ ہے، انہاں دی پیروی کی تھی ہیں۔ فرمایا واتبعوا امر کل جبار عنید، کسے دے پیسے دی چمک ویکھیے تے او دی پیروی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسے دا اقتدار ویکھیے تے او دے پیچھے لگ گئے، اے نہیں ویکھیا کہ اے دا جڑا ہے اے دا اپنا کردار کیسا ہے، اے دا اپنا عمل کیسا ہے، اے اپنا اے انسان ہے آپ کنہ کو اللہ ذوالجلال
جلال والاکرام نو اللہ پاک دے قریب ہے۔ اللہ اکبر، سرکش لوگاں دی پیروی کرن والے ایک قوم نے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، انہاں دے اُتے سرکش لوگاں دے نال صحبت دی وجہ تو، انہاں دے پیچھے چلن دی وجہ تو انہاں دے اندر بھی انی سختی آ گئی کہ جن دے نال بھی پھر نبڑ دے سن، جابر تے ظالم بن کے ہی ان دے نال نبڑ دے سن۔ جابر تے ظالم قوم بن گئی، صحبت ملی انہاں لوگاں دی جڑے جبار تے عنید سن، انہاں دی صحبت ملی تے ایک قوم بھی جبار تے عنید بن گئی، ظالم تے سرکش بن گئی، ضدی قوم بن گئی۔ نبی دن بھی دعوت پہ دیندہ ہے، رات بھی دعوت پہ دیندہ ہے، لیکن انہاں تے کوئی اثر نہیں ہویا۔ اللہ اکبر، انہاں نے اپنے 5 جڑے بت سن حضرت نوح علیہ السلام دے، وہی 5 بت انہاں دے سن۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا ہے کہ 5 بت، انہاں نے بھی انہاں 5 بتاں دی پیروی کی تھی، انہاں دی عبادت کرن لگ گئے۔ ایک قوم عاد بھی تے قوم سمود بھی، فرمایا ود سوا یغوس یعوق تے نصر، انہاں دی پیروی کی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہاں نے ایک چھٹا بت بھی بنایا جدا نام حتار ہے، حتار نامی بت ہے، وہ دیویں پوجا کیتا کر دے سن۔ انہاں نے جڑے نیک لوگ سن، نیک لوگاں دیاں مورتیاں بنا لیاں، انہاں دیاں تصویراں بنا لیاں، جویں قوم نوح نے بنائیاں نے، ایویں قوم نوح تے بالکل بعد آن والی قوم ہے، انہاں نے بھی اس انداز دے نال ہی انہاں دے اندر شرک ہے، انہاں نے انہاں بتاں دی پوجا کیتی ہے۔ توجہ میرے والے کرنا، جمعے دے اندر گلاں کرنا یہ بڑا منع جے، نبی پاک نے بڑی وعید سنائی ہے، انسان دے جمعے دا سارا اجر ہی ضائع ہو جاندا ہے، بلکہ کائنات دی امام نبی نے فرمایا اگر کوئی نال بیٹھا ہویا بندہ گلاں کردہ بھی پیا ہوئے تے خطیب نو اجازت ہے کہ چپ کراوے، کسے بندے نو اجازت نہیں ہے کہ وہ چپ کراوے۔ فرمایا جڑے بندے نے کسے نو چپ بھی کروایا، فرمایا فقد لغوتا، انہیں فضول بات کیتی ہیں، انہیں فضول بات کر دیتی ہیں، جمعہ دا اجر ضائع ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے میرے والے توجہ کرنا، جڑی بات میں سمجھاندہ پہ ہم، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے شرک ایسا گناہ ہے، نبی پاک نے اپنے صحابی نو فرمایا اے میرے صحابی تینوں ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا جائے، تینوں آگ دے اندر سٹ کے جلا دیتا جائے۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، اللہ کلا ہی بیٹے دین والا، اللہ کلا ہی بیٹے دین والا، اللہ اکبر، اللہ کلا ہی بیٹیاں دین والا، اللہ کلا ہی صاحب اولاد بنان والا، یہ عقیدہ بنا لین، اور رب نالوں بندے تم ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، وہ اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے، اللہ اکبر، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے۔ اس واسطے میرے بھائیو بزرگو دوستو انہوں ہی مختار کل سمجھ لو، ان نبیاں دی دعوت سیدنا حود علیہ السلام دی دعوت، جس وقت انہاں لوگاں نے اس دعوت نو نہیں منیا تے پھر اللہ پاک نے انہاں نو کیویں پکڑیا، توجہ دے نال سننا، انہاں نو اللہ پاک نے انہاں تے انعام بھی بڑے کیتے، نبی نے دعوت دیتی، اللہ نے انہاں تے انعام بھی بڑے کیتے، فرمایا امدکم بانعام و بنین، اللہ نے انہاں نو چھپائے بھی بڑے عطا کیتے، انہاں نو صاحب اولاد بھی بنا دیتا ہے، بیٹے بھی عطا کیتے، وجنات و عیون، اللہ نے بغات بھی دیتے تے چشمے بھی دیتے۔ توجہ میرے والے کرنا، اتبنون بکل ریع آیۃ تابصون، تے ٹیلیاں دے اتے بڑیاں بڑیاں عالی شان عمارتاں بنان دے، عالی شان عمارتاں بنان والے
اللہ اکبر زبردست انجینئر سن، یہ زبردست ترقی یافتہ دور سی۔ فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، یہ محلات تعمیر کیتا کردے سن، بڑے بڑے محلات، محلوں دے اندر رہن والے اللہ نے انہاں تے انعام کیتے نے۔ اللہ اکبر، انہاں دا تذکرہ بھی انہاں دے سامنے سیدنا ہود علیہ السلام نے کیتا ہے، لیکن اس قوم نے سیدنا ہود علیہ السلام دی دعوت نو ٹکرا دیتا ہے، کہن لگے اسی نہیں مندے۔ قرآن نے کیا کہندے نے اسی نہیں مندے جڑا عقیدہ تو پیش کرنا ہے کہ اللہ ہی مار دے، اسی یہ عقیدہ بھی نہیں مندے، تو یہ کہنا ہے کہ ایک دن آئے گا اللہ اپنے سامنے اٹھائے گا، آخرت دا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تے نالے کہندے نے ہیہات ہیہات تعلیمات وعدون، اللہ اکبر، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ کہن لگے اے جہان مٹھا ہے تے اگلا کہن ڈٹھا ہے، دنیا بھی ساڑی، محلات ساڑے، عیش و عشرت مل گئی، غلام مل گئے، اے محلات مل گئے، دنیا ملی، پیسے دی ریل پہ لا گئی، سارا کچھ مل گیا۔ کہندے نے فرمایا وما نحن بمبعوثین، سانو نہیں اٹھایا جائے گا، دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے، بس آخرت دے اندر ہے، کوئی آخرت کوئی نہیں، آخرت دا انکار کرنے والے اللہ اکبر۔ انہاں دے جرم ہے سی، یہ جرم کسے حد تک نا اگر غور کریے نا، یہ جرم کسے حد تک ساڑھے اندر بھی پائے جاندے۔ آخرت نو پلے ہوئے لوگ لکھاں دی تعداد دے اندر نظر آنگے، اللہ دا انکار کرنے والے لوگ، اللہ دی آیات دا مذاق اڑان والے لوگ، اسمبلیاں دے اندر او قانون پاس کروان والے، ایسے لوگ جڑے صراحتاً قرآن دے خلاف نے، سنت دے خلاف نے، ایسے بل اے مملکت خدا داد دے اندر پیش کیتے جاندے نے اور پاس کیتے جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ دی آیات دا انکار ایوان بالا تو لے کے ایک غریب آدمی تک، اللہ دے رسول دا دی نافرمانی ایوان بالا تو لے کے ایک غریب آدمی تک تھلے تک توجہ کرنا۔ پھر کیوں ہے آخری باتاں نے 2-3 منٹ میرے والے توجہ کرنا، انہاں تے پھر اللہ پاک نے ایک تیز آندھی چلا دیتی ہے، جدہ قرآن پاک نے تذکرہ کیتا ہے، جڑی 7 راتاں تے 8 دن چلی ہے، 7 راتاں تے 8 دن چلی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کذب سمود وعاد بالقاریہ، سمودیاں نے بھی تے عادیاں نے اے جڑی قیامت ہے انہوں جھٹلا دیتا ہے۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، سخت تیز ہوا اللہ پاک نے چلائی ہے، ایڈے قداں لے قد آور زور آور لوگ سن، درخت نو این پکڑ دے، درخت نو پکڑ کے جڑا سمیت اتے کھچ لیندے، انہیں زبردست، اور انہاں نے پہاڑاں دے اندر تراش کے، پہاڑاں نو تراش کے بڑے بڑے مکان بنائے، زبردست محلات بنائے، انہیں زبردست طاقتور لوگ، انہیں طاقتور لوگ، توجہ کرنا جسمانی لحاظ نال بھی ساڑھے نالوں بڑے طاقتور سن، لمبے لمبے قداں والے اور بڑیاں طاقتاں والے، اور اسی طرح معیشت دے اعتبار نال بھی بڑے مضبوط سن، اللہ نے رزق بھی بڑا عطا کیتا سی۔ فرمایا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے انہوں دنیا دی زندگی دے اندر بڑیاں خوشحالیاں عطا فرمائیاں سی، تے کئیاں نو اللہ پیسہ دے کے ازماندہ ہے، ازمائش جے کئی بندے نا پیسہ آ جائیں نماز نہیں پڑھنی پھر بھی خوش نے، کہندے نے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، انہیں میں نو بڑا رزق دیتا ہے، وہ تینوں اللہ نے بڑا جے رزق دیتا ہے تو دی عبادت کیوں نہیں کردا؟ اللہ اکبر، انہوں رزق ملے یہ اللہ دے ترانے گوندا ہے، یہ دے کول پیسہ آ جائے یہ خوش ہو جاندا ہے، یہ اللہ دے ترانے، یہ حمدہ سناوا میرا اللہ بڑا ہی جڑا غفور رحیم ہے، یہ بڑا رزاق ہے، لیکن
نماز نہیں پڑھتا، اللہ بڑا رزاق ہے دی عبادت نہیں کرتا، اللہ بڑا رزاق ہے ایدہ پختہ ایمان ہو جاندہ ہے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام دے نام دے اتے خرچ نہیں کرتا، اے برائیاں تے خرچ کرتا ہے، گناہاں تے خرچ کرتا ہے۔ توجہ کرنا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے اس قوم نو بھی بڑی خوشحالی نصیب فرمائی، بڑی خوشحالی نصیب فرمائی۔ اللہ بعض دفعہ پیسے دے کے آزما لیندہ جے تے بعض دفعہ انسان نو غریبی آ کے آزما لیندی ہے۔ اس واسطے مال بھی فتنہ ہے، غریبی بھی فتنہ ہے۔ بہتا مال آ جائے اپنے رب دے کولو ڈردے رہا کرو۔ بڑے بڑے جڑے نا بادشاہ انہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دے اندر عبرت بنایا جائے، انہاں نو موت ایویں آئی جے ہزاراں تاریخ دے اندر ہزاراں لوگ ایسے نے جنہاں کول بڑا پیسہ تھی، موت ایسی آئی کہ عبرت بن گئے۔ اس واسطے یاد رکھیں جیں ایک قوم عاد وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے بڑی خوشحالی عطا فرمائی۔ خوشحالی دے اندر بھی بڑے، طاقت دے اندر بھی بڑے، قوت دے اندر بھی بڑے، ساڑھے نالو ڈھیر طاقت والے سن، لیکن اللہ رب العالمین دی نافرمانی کی تھی، رسول نو نہیں منیا تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے 7 راتاں تے 8 دن ہوا چلائی ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام وَسَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا، ایویں ڈگے ہوئے سن جویں کھجور دے تنے کٹ کے سٹے ہوندے نے، یہ ڈیڑے قد تے صرف ہوا دے نال ہی، ہوا دے نال ہی اللہ پاک نے انہوں برباد کر دیتا ہے، انہوں تباہ کر دیتا ہے۔ تے ایویں قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، قوم سمود تے اللہ نے چیخ بھیجی، انہوں دے بھی یہی جرم سن جڑے اس قوم دے جرم سن۔ ایک چیخ آئی، انہوں دے کلیجے پھٹ گئے، اللہ اکبر، انہوں دے کلیجے پھٹ گئے، مر گئے، ساری قوم ہی ہلاک ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پہلیاں قوماں اس واسطے ہلاک ہوئیاں کہ انہوں نے اپنے نبی دی بات نو نہیں منیا، اپنے پیغمبر دی بات نو نہیں منیا، تے پہلیاں قوماں ہلاک ہو گئیاں۔ اس واسطے تسی اپنے پیغمبر دی پیروی کرو، اپنے پیغمبر دی بات نو من لو، تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڑھے تے خوش ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سانو معاف فرمائے، رب ذوالجلال والاکرام دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔